اولاد مانگ مانگ کر تھک چکے ہو، عشاء کی نماز کے بعد 21 بار یہ آیت پڑھو۔ اللہ خود فرمائے گا میرے بندے کو اسی وقت اولاد کی خوشخبری دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ بھی اولاد کے لیے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں، اگر برسوں کی دعاؤں کے بعد بھی آپ کی گود اٹھیں، خود کو سنبھالیں، اپنی ہمت کو دوبارہ جمع کریں اور اللہ پر پختہ یقین کے ساتھ اس کے حضور رجوع کریں، کیونکہ وہ رب کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ ہر پکار سنتے، ہر آنسو دیکھتے، ہر دعا کو نوٹ کرتے اور ہر دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ ناظرین، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سی تسبیحات کی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو وہ آیت پڑھنے کی ترغیب دینے جا رہی ہوں جو امید کا راستہ کھولتی ہے، جو ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دیتی ہے، جو بے اولاد گھروں میں رحمت کا نور بکھیر سکتی ہے۔ جب کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد پرسکون دل کے ساتھ بیٹھ کر اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھتا ہے اور پھر اپنے رب سے اولاد کی دعا مانگتے ہے، تو اس دعا میں ایک عجیب سی تاثیر، ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کی رحمت بے حد و بے شمار ہے۔ وہ جب چاہے حالات بدل دے، جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا دے، جب چاہے سونی گود کو خوشیوں سے بھر دے۔ یقین رکھیں، اگر آپ اس عمل کو لگن اور سچے دل سے جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب آپ کے گھر میں بھی بچوں کی ہنسی گونجے گی، آپ کی گود بھی ہری بھری ہوگی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ بھی سجدے میں گر کر آنسوؤں کے ساتھ شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے آپ کی پکار سن لی۔ تو ناظرین، بس ہمت نہ ہاریں، امید کا دامن مضبوط پکڑیں، رب پر بھروسہ رکھیں اور اس آیت کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ خوشخبری آپ کے راستے میں ہے۔ بس تھوڑا صبر، تھوڑا سا بھروسہ اور تھوڑی سی استقامت درکار ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، پورا یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ بھی کبھی بھی اس کے یقین کو گرنے نہیں دیتا، کبھی جو ہے اس کے بھروسے کو زائل نہیں ہونے دیتا، بلکہ اللہ اس بندے کو وہیں سے سہارا دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ناظرین، آپ نے بھی اپنے یقین کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھنا ہے، کبھی بھی مایوسی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ جی میرے تو 5 سال ہو گئے، میرے تو 8 سال ہو گئے، میرے تو 10 سال ہو گئے اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، تو اب کیا فائدہ۔ نہیں ناظرین، ایسی سوچ دل سے نکال دیں، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مشکل میں بھی ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں، صبر کرتا ہے یا نہیں، دعا پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، یاد رکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، جبکہ ان کی بیوی بوڑھی تھی۔ سارا زمانہ کہہ چکا تھا کہ اب اولاد ممکن نہیں، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ وہ جب چاہے ناممکن بھی ممکن جو ہے کر دیتے ہیں، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کے 5 یا 10 سال کی تاخیر اللہ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل دے، بس وہ بندے کے صبر، یقین اور بھروسے کو دیکھتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کبھی مایوسی کا شکار ہوں، کبھی دل بیٹھنے لگے، کبھی آنکھیں بھر آئیں، تو خود کو سنبھالیں، خود کو اٹھائیں، پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں، کیونکہ جو گرتا ہے وہی سیکھتا ہے، جو ٹھوکر کھاتے ہیں وہی راستے پہچانتے ہیں، اور جو مشکل سے گزرتا ہے وہی آگے چل کر اس آسانی کی قیمت جانتے ہیں جو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، اگر زندگی میں کبھی آپ نیچے گریں تو یاد رکھیں، وہ گرنا آپ کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط یقین کے ساتھ اٹھانے کے لیے تھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کا ساتھ رہتے ہیں اور وہ دلوں کو ان کے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ تو اس لیے بس صبر کریں، دعا کریں، یقین رکھیں اور یہ بھروسہ قائم رکھیں کہ جس رب نے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے معجزہ کیا، وہ آپ کے لیے بھی راستے کھولنے پر قادر ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو وہ روحانی عمل بتاتی ہوں جسے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ بہت آسان، پرسکون اور دل کو اللہ کے قریب کرنے والا طریقہ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے عشاء کی نماز مکمل کرنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، کچھ دیر دل کو سنبھال لینا اور پھر محبت اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، چاہے 3 بار پڑھیں، چاہے 10 بار پڑھیں، چاہے جتنا دل کرے اتنا پڑھیں، بس دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ التین کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے مگر بے اولادی کے لیے ہمارے بزرگوں کی یہ بتائی ہوئی صورت ہے۔ اللہ کے ولی اس صورت کو پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، جو بھی بے اولاد ہو رہا ان کے پاس آتا، یہ صورت جو ہے بے اولادی کو دور کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے دی جاتی۔ تو یہ صورت بے اولادی کے لیے بہت ہی خاص صورت ہے، 30ویں پارے میں موجود چھوٹی سی صورت ہے، آپ سب کو یاد ہوگی۔ اگر آپ کو نہیں یاد تو بھی آپ قرآن مجید کو کھولیں اور 30ویں پارے کے لاسٹ میں یا درمیان میں یہ صورت ہوگی، صورت کو آپ پڑھیں۔ جب آپ سورہ التین مکمل کر لیں تو ناظرین، آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ان نمازوں کے بعد آپ نے سورہ کوثر کا ورد بھی جاری رکھنا ہے، یعنی کوشش کریں ہر نماز کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ فجر کے بعد 21 بار، ظہر کے بعد 21 بار، عصر کے بعد 21 بار، مغرب کے بعد 21 بار اور عشاء کے بعد بھی 21 بار سورہ کوثر پڑھیں، کیونکہ سورہ کوثر بھی اولاد کی وجہ سے ہی نازل ہوئی تھی۔ جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیے تھے کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، کس بات کے آپ نبی ہیں، اس طرح کی انہوں نے نعوذ باللہ باتیں کی تھی، تب یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو یہ صورت اولاد کے لیے بھی بہت ہی خاص صورت ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے سورہ التین 40 مرتبہ اور سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنا نہ بھولیں۔ ناظرین، یہ پورا عمل آپ نے
مسلسل 21 دن یا 41 دن تک کرنا ہے، اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے، دل میں امید جگاتے ہوئے، یقین کے ساتھ دعا کرتے ہوئے، کیونکہ یہ صورتیں آپ کی زندگی میں لگی رکاوٹوں کو دور کرتی ہیں، جیسے نظر بد اور بندشیں جو بھی ہوتی ہیں، چاہے کسی دشمن کی طرف سے ہو یا خود اللہ کے حکم سے کوئی بھی بندش اور رکاوٹ ہو، تو اللہ کے حکم سے یہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو مسلسل کرنے، درمیان میں چھوڑنا نہیں، اور پوری یقین کے ساتھ اپنے دل جو ہے اللہ کے حضور رکھ کر دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اور اس کی رحمت سے امید رکھنے والے کبھی خالی نہیں پلٹتے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔